میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوڈ کاسٹ میں آپ کا ذکر کیا تھا تو یہ نامناسب لگے گا کہ میں آپ سے نہ پوچھوں. جی آپ جہلم گئے تھے؟ جی گیا تھا. مناظرے کے لیے؟ جی بالکل. ملاقات نہیں ہو سکی؟ نہیں. کیا وجہ ہوئی؟ بس وہ نہیں آئے. آپ نے ان کو فون کیا؟ یہ سوال انجینئر صاحب نے بھی کیا کہ مجھ سے پرسنلی رابطہ کیوں نہیں کیا. ہاں یہ اس لیے میں نے پرسنلی رابطہ نہیں کیا کہ انجینئر صاحب نے جو مجھے مناظرے کے لیے بلایا تھا وہ بھی پرسنلی کال کر کے نہیں بلایا تھا, پبلکلی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی تھی کہ آپ آ جائیں اور آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے. تو جب ایک چیز پبلکلی اناؤنس ہو رہی ہے تو پھر یہ پرسنل نہیں ہوتا انسان, پھر جو کچھ ہوگا یوٹیوب پہ ہوگا. آپ نے بھی جہلم جا کے یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھا دی. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھائی, بھائی میں آ گیا ہوں, آپ پازیٹیو رسپانس دے دیں, یوٹیوب پہ پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے, تو پھر ہماری ٹیم آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے گی. ٹائم, لوکیشن, موضوعات, یہ سب چیزیں. یوٹیوب بمقابلہ یوٹیوب, یہ میں نے بات ان سے بھی پوچھی تھی, آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. آپ کو علامہ مفتی کہیں یا یوٹیوبر کہیں, کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی کہہ لیں, کیونکہ یہ سوال میں نے ان سے کیا, اسے میں کہا آپ سے ہی پوچھ لیں کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کی بھی ماشاءاللہ فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے وہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھیں میں مفتی صاحب سے کیوں, وہ پھر مفتی اعظم کو لے کے آئے نا, میں تو اپنے ہاں کا سب سے بڑا ہوں, تو پھر مفتی اعظم سے میرا مناظرہ ہو. میں تو ایسی, انہوں نے ایک مثال دی تفصیلاً, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی ہے جیسے آپ گڑی شاہو کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ کرا دیں. بس وہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا عالی مقام سمجھتے ہیں تو پھر بیٹھے رہیں. مفتی تقی صاحب تو کبھی بھی نہیں جائیں گے, اور اگر جائیں گے بھی تو ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. ہم کہیں گے حضرت آپ بہت اونچے ہیں, آپ کا لیول نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک ایسے شخص سے مناظرہ کریں جو نہ عالم ہے نہ مفتی ہے. مفتی تقی صاحب تو بہت اپر لیول کے عالم ہیں, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے. 5 سال وہ سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے نا, جو اسلامی ملکوں کی ایک کمیٹی ہے فقہ کی, جس کے رئیس 5 سال مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں, اور مکہ کے جو مفتی تھے وہ مفتی تقی صاحب کے ماتحت تھے اس وقت. تو اس لیول کا کوئی شخص ہو تو وہ انجینئر صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان پہ آپ روک لیں گے, آپ جانے نہیں دیں گے. کوئی بھی نہیں جائے, وہ خود بھی نہیں جائیں گے. یہ مقابلہ بھی نہیں بنتا. یہ بھی ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹیم آسٹریلیا ورسز گڑی شاہو. نہیں, یہ کچھ کوئی ہے ہی نہیں, یہ کوئی ٹیم کا ٹیم سے مقابلہ ہی نہیں. وہ تو ٹیم تو ہے نا سامنے, کوئی پروفیشنل لوگ تو ہیں نا. یہ تو ایسے ہی گلی محلے میں. میرا مقصد انجینئر کی توہین نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ گلی محلے میں ایک گلی ڈنڈا کھیلنے والا جاوید میاں کو بلا رہا ہو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو. ٹیم تو ہو نا, بے شک کمزور ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی سرٹیفائیڈ ہو, کسی نے پراپر وے میں. دیکھیں علم دین کسے کہتے ہیں؟ علم دین کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے, چند کتابیں, چند بیسک نالج کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی علوم ہیں وہ عربی میں کتابیں ہیں. قرآن بھی عربی میں, حدیث بھی عربی میں, اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں وہ بھی عربی میں. تو مدارس میں سب سے پہلے آپ کو عربی سکھائی جاتی ہے. عربی گرامر کے 2 حصے, ایک صرف نحو ہے, ایک صرف ہے, ایک نحو ہے. یہ پھر عربی ادب, تاکہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آئے نا. ترجمہ تو عوام کے لیے, آپ کو کیا پتہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک. اس کے بعد پراپر وے میں آپ حدیث کا علم حاصل کریں. پھر فقہائے کرام کے جو اختلافات ہیں, کس فقیہ نے کس حدیث سے کیا مسئلہ نکالا ہے, دوسرے نے اس کا کیا جواب دیا. نہیں, لیکن وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو ہے ہی کوئی نہیں. نہیں, نبی سا تو ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن نبی کی باتوں کو سمجھنے کے لیے فقہ تو ضروری ہے نا. آپ کے پاس نالج تو ہو پوری. دیکھیں جب یہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ اور یہ سب جو ہے یہ تو اس سے ایک الگ چیز ہے نا, کس نے کیا لکھا کتابوں میں. میں تو کہہ رہا ہوں پراپر علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آج تو نہیں ہم دین کا علم سیکھ رہے نا, 1400 سال سے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک. تو حضرات فقہائے کرام نے کس آیت کا کیا مطلب لیا ہے, کس کی کیا دلیل ہے, یہ تمام اختلافات, تمام دلائل آپ کو پڑھنے ضروری ہیں تاکہ آپ کی نظر میں وسعت پیدا ہو کہ فلاں نے اگر اس حدیث کو لیا ہے تو اس نے اس حدیث کی یہ تعویل کی ہے, اور اس نے اس حدیث کو اصل بنایا, اس حدیث کی یہ تعویل کی. جب آپ کے پاس یہ پراپر علم نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ایک حدیث آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہی کل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو گمراہی کا ذریعہ ہے یہ بہت بڑی. اور پھر اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اتنی تو بیسک نالج انسان کے پاس ہونی چاہیے نا کہ اس کو ضربہ یضربو کا مطلب تو پتا ہو کہ ضربہ اور یضربو میں کیا فرق ہے, ضاربن کسے کہتے ہیں, اضربو کا کیا مطلب ہے. یہ بھی نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر مفتی تقی صاحب کے لیول کا تو میرا خیال نہیں ہو سکتا. میرا خیال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے آپ کا یہ جواب ہے, اور یہ ان تک پہنچ بھی جائے گا ہماری اس ویڈیو کی وساطت سے. اب آپ 51 برس کے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی والی زندگی دے. آپ نے چوتھی شادی کس عمر میں کی حضرت؟ کس عمر میں کی؟ میرا خیال ہے 4 سال ہو گئے شاید. 4 سال, یعنی 47 برس کی عمر میں آپ نے چوتھی. اور پہلی کب کی تھی؟
پہلی میں نے کی تھی سن 2000 میں. اور اسی وقت سوچ لیا تھا کہ کرنی ہے تو 4 ہی کرنی. اس وقت میں نظریاتی طور پہ تو اس کا قائل تھا, میرے بیانات ہوتے تھے کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے, اور پھر میں لوگوں سے کہتا بھی تھا کہ یہ کام بہت ضروری ہے لیکن میرے اندر تپڑ نہیں ہے اس کا, صاف طور پہ کہتا تھا. مجھے یاد ہے پنجاب میں وزیر آباد میں 1 مہینے میں نے گزارا وہاں, میں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا اس کی سوسائٹی کو بہت شدید ضرورت ہے 4 شادیوں کی. ہاں, لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کرتے, میں کہا بھائی میرے میں ہمت نہیں ہے, تو لیکن جو صحیح بات ہے میں وہ بیان کروں گا جی. پھر بہرحال ہمت کرنی پڑی ہمیں بھی. 4 شادیوں کے لیے کس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت کیا پوٹینشیل چاہیے؟ خطرناک قسم کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے, اس کے لیے چھوٹا موٹا ڈھیٹ نہیں چلے گا. نہیں, وہ پری کوالیفیکیشن کرائٹیریا آپ کی بس آپ کا معاشی طور پہ بہتر مستحکم ہونا ہے. نہیں, معاشی طور پہ مستحکم ہونا نہیں. اگر آپ غریب ہیں تو آپ غریب لڑکی سے کریں, اپنے سے بھی زیادہ غریب تلاش کریں. آپ 50,000 کما رہے ہیں اگر فار ایگزامپل, تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کا باپ 15,000 کما رہا ہے اور 15 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے, وہ گزارا کر لے گی آپ کے پاس. ضروری ہے, مینڈیٹری ہے کہ 4 اس زمانے میں ضروری ہے, جو بھی رکھ سکتا ہے. آپ نے کیونکہ کہا کہ اگر میں 3 بیویوں کو بیوہ کر کے گیا تو میری انسلٹ ہوگی. یہ تو مذاق کیا تھا. اچھا, یہ مذاق نہیں, یہ انسلٹ اس لحاظ سے بھی ہوگی کہ جو آدمی 20 سال سے 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہے اور وہ مرے اور صرف 3 ہو, تو پھر انسلٹ کی بات تو ہے نا. تو آپ تو پرووک کر رہے ہیں مردوں کو کہ وہ 4 میں تو کر رہا ہوں, ڈھیٹ ہے, مرد کر نہیں رہے. دیکھیے, لیکن مفتی صاحب سورہ نساء میں آیت کا مفہوم ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو 2 3 4 تک, اور اگر اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. جی دیکھیں, اندیشہ ہو, خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے اصل حکم اللہ کی طرف سے 2 2 3 3 اور 4 4 ہے. ایک کنڈیشن ہے, یعنی شرط 2 3 شادیاں شرط نہیں ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم عدل کر سکتے ہو, بلکہ ایک پر اکتفا کے لیے شرط یہ کہ عدل نہیں کر سکتے. دونوں تعبیروں میں فرق ہے. قرآن کے الفاظ اگر یوں ہوتے تم ایک شادی کرو, اور پھر قرآن رک جاتا, پھر آگے کہتا اگر کسی میں 2 3 4 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے وہ 2 3 4 بھی کر سکتا ہے, لیکن عدل ضروری ہے. یہ اسٹائل نہیں ہے, یہ انداز نہیں ہے قرآن کا. ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی, اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے خواہ کتنا ہی چاہو. دیکھیں, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کرے گی, اس کی تفسیر کرے گی. ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے 2 2 3 3 4 4 کرو, بالفرض اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے, تم نہیں برابری کر سکتے, تو چلو پھر ایک پر اکتفا کرو. یہاں قرآن پرمیشن دے رہا ہے. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب اگر ہم عدل کا وہی مطلب لیں جو پچھلی آیت میں ہے, تو اس کا مطلب قرآن تو ایک دعوے پہ ٹک ہی نہیں رہا. ایک طرف کہہ رہا ہے تم 2 2 3 3 4 4 کر سکتے ہو, اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. دوسری طرف قرآن کہہ رہے عدل ہی نہیں کر سکتے تم, ناممکن ہے. تو اس کا مطلب دوسری جگہ عدل نہ کرنے کا مطلب کچھ اور ہے, وہاں عدل کرنے کا مطلب ہے کہ 100% برابری. تبھی آپ دیکھیں نا, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, پوری آیت دیکھیں. اللہ کہتے ہیں تم اگر جتنی بھی حرص رکھو 100% برابری نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, لہذا ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف اتنا زیادہ جھکاؤ ہو جائے کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. یہاں بھی 2 بیویوں کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن. مفتی صاحب, یہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا اور اصولاً بطور عمومی طور پر اس کو پروموٹ کرنا درست ہوگا؟ یہاں پہ تو ظاہر ہے if and only if ہے نا, کہ justice prevail. if and only ایک بیوی کے ساتھ ہے. if you cannot afford, اگر تم افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک کرو. ہماری سوسائٹی میں ایک کو اصل سمجھ لیا گیا ہے, جبکہ اسلامی سوسائٹی میں ایک اصل نہیں ہے. اسلامی سوسائٹی میں کہ مرد زیادہ بیویاں کریں گے. وہ شخص جو 2 بیویاں نہیں رکھ سکتا, اس میں طاقت نہیں عدل کی, اس کے لیے ہے کہ چلو یار ایک پر اکتفا کرو, وہ ایک پہ اکتفا کرے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو عدل کرتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جان چھڑانے کے لیے نا. دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پہلے اس کی کوئی علت تلاش کرتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کام ہو جاتا ہے, ایک غلطی ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں ایکچولی یہ یوں ہوئی ہے, اصل میں وہ غلطی تو ویسے ہی ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی میں جو 4 شادیوں کا رواج ختم ہوا ہے نا, وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مردوں میں عدل کی طاقت ختم ہو گئی تھی تو علماء کرام کی ایک کانفرنس بیٹھی اور بڑے بڑے ماہرین نے فیصلہ کیا چونکہ اب اس زمانے میں عدل ممکن نہیں ہے تو چلو ایک ایک پہ آ جاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا یہ ہے کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ 1000 سال گزارے ہیں, اس کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا, اب سب ایک ایک پہ آ گئے. اب تپڑ ختم ہو گیا ہے, رواج ختم ہو گیا ہے, تو اب اس کے لیے ایک بہانے تراشے جاتے ہیں کہ جی چونکہ ایکچولی ہم میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت نہیں ہے تو اس لیے میں نے ایک کی ہوئی ہے. نہیں, اس کا ایک اور اسی شخص کو آپ علاقے کا ناظم بنا دو
کیا علاقے کے ناظم کے لیے ضروری نہیں ہے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ میں اگر عدل کی طاقت نہیں ہے تو آپ الیکشن میں کھڑے نہ ہو؟ جج کے لیے جج صاحب سے میں نے کہا کہ آپ 2 شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے میرے میں عدل کی طاقت نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کے لیے تو سیٹ جائز ہی نہیں ہے جج کی کرسی پہ بیٹھنا. جس آدمی میں انصاف کی طاقت نہیں ہے کیا وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے؟